बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदील महबूब और आज हम बाब नंबर 1 की सरगर्मी नंबर 1.12 पढ़ेंगे। इसमें एक फ़्लो चार्ट हमने बनाना है और फ़्लो चार्ट बनाने के लिए उसने हमें मसले की इबारत भी दी हुई है और उसने हमें एक टेबल भी दिया हुआ है जिसको देखते हुए हमने फ़ैसला साजी करनी है और एक फ़्लो चार्ट तैयार करना है। वैसे तो हमने इस बाब में फ़्लो चार्ट की बहुत सारी मिसालें भी कर लीं और इस बाब के आखिर में हमने मश्क की और मश्क में 5 फ़्लो चार्ट थे वो भी हमने कर लिए। लेकिन अब सरगर्मी है हमारे पास 1.12, इसमें एक बड़ा फ़्लो चार्ट बनेगा, उसको बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से बनाया गया। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। वो कहते हैं कि एक फ़्लो चार्ट बनाएं जो कि पाकिस्तान मोटरवे पर जुर्माने की रकम बताए। यानी आपने एक ऐसा फ़्लो चार्ट बनाना है जो कि पाकिस्तान मोटरवे पर जुर्माने की रकम बताता हो। एक मसला है कि आपने एक कोड उसमें बताना है, उसमें कोड इनपुट करना है तो वो आपको बताएगा कि जुर्माना क्या है। जुर्माना मुंदरजा झैल कवायद के तहत किया जाता है। कुछ कवायद व ज़वाबित उसने बताए हुए हैं और इन्हीं के मुताबिक जुर्माना किया जा रहा है। सारिफ सिर्फ कोड इनपुट के तौर पर दे और इसको मुतल्लका आउटपुट मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, अब सारिफ जो इनपुट करेगा वो कोड करेगा। वो कोड किसके मुताबिक होगा? वो किसी जुर्म के मुताबिक होगा कि उसने कौन सा जुर्म किया है, कौन से असूल की खिलाफ वर्जी की है, तो उसके ऊपर जुर्माना और कैद क्या है, कितना जुर्माना है, कितनी कैद है, वो जानने के लिए वो इनपुट करेगा कोड जुर्म के मुताबिक। तो हमारा फ़्लो चार्ट उसको ये बता देगा, मुतलका आउटपुट देगा कि कितना जुर्माना हुआ और कितनी कैद हुई है। नीचे उसने एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में उसने वाज़िया कर दिया है कि किस कोड को कितना जुर्माना और कितनी कैद दी जाएगी और कौन सा कोड किस जुर्म के लिए है, वो सारा कुछ उसने बताया हुआ है। सबसे पहले जो है वो कोड है A20 और इसका जुर्म ये है कि ड्राइविंग के लिए नाअहल करार दिए जाने के बावजूद ड्राइविंग करना। यानी A20 वो जुर्म है, ये वो दफ़ा है जो तब लगती है जब किसी शख्स को नाअहल करार दे दिया हो ड्राइविंग के लिए कि वो ड्राइव नहीं कर सकता। यानी इसमें कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी अभी उम्र नहीं है ड्राइविंग की, कोई बच्चा हो सकता है जो कि ड्राइविंग कर रहा हो, वो नाअहल है, उसको नाअहल करार दिया गया है हुकूमत की तरफ से, तो वो ड्राइविंग कर रहा हो। ऐसा करने पे जो जुर्माना है रुपयों में वो 1000 रुपया है और कैद जो है वो 6 माह तक की है। उसके बाद दूसरा कोड है A21, ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरकार कागजात के बगैर अप्लाई करना। यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना लेकिन जो कागजात दरकार हैं वो उसने नहीं दिए, तो इसमें 6 माह तक की कैद है और इसमें जुर्माना जो है वो 500 रुपये से 500 रुपये तक है। तीसरा जो कोड है वो है A22, गाड़ी बनाने के मुतल्लिका जुर्म का इर्तिकाब करना। यानी गाड़ी बनाने के मुतल्लिक जो भी जुर्म है उसका इर्तिकाब करते हुए 6 माह की कैद है इसमें और जुर्माना 100 से 500 रुपया। फिर A23 है इजाज़तनामे के मुतल्लिका जुर्म और इसमें जुर्माना जो है वो 1000 से 2000 है और 6 माह कैद है। फिर A24 ज़्यादा बोझ लादना 15% तक, यानी 15% तक या इससे ज़्यादा बोझ लाद दिया जाए तो फिर 1 माह तक कैद और 1000 से 3000 रुपये जुर्माना होगा। फिर A25 है ज़्यादा बोझ लादना 30% तक, यानी अगर 15 से लेकर 30 तक चला जाए बोझ जो गाड़ी पर लादा गया है जो कि एक हद से बढ़ गया है, तो उसके लिए 1000 से 5000 रुपये जुर्माना होगा और कैद जो है वो 1 माह तक की होगी। तो हमने क्या करना है, इनपुट में कोड लेना है और जुर्माना और कैद के बारे में बताना है। तो कोड हम देखते जाएंगे और उसके बाद उसके मुतल्लिका जो कैद और जुर्माना है वो बताते चले जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट को शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने ये फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसको मैं आपको ज़ूम करके समझा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले फ़्लो चार्ट को स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल की अलामत है। हमेशा की तरह हमने इसके अंदर फ़्लो चार्ट को शुरू किया यानी स्टार्ट किया। उसके बाद हमने इनपुट लेनी होती है सारिफ से और इनपुट में हमने क्या लेना है उसने बताया हुआ है कि आपने इनपुट में कोड लेना है। हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट
ہم نے لکھا اور اس کے بعد ہم نے انپٹ میں کیا لے لیا؟ کوڈ. تو جو ہم نے اسے کوڈ لے لیا اس کے بعد ہم نے فیصلہ سازی کی. فیصلہ سازی میں یہ ہے کہ کوڈ جو ہے اگر A20 ہے، کوڈ از A20، A20 ہے اگر کوڈ اور ایسا درست ہے، اگر ہے ایسا تو پھر اس طرف آئے گا اور پرنٹ کر دے گا پینلٹی 1000 فائن 6 months، یعنی جو قید ہے وہ 6 مہینے کی ہوگی اور جو جرمانہ ہے وہ 1000 روپوں کا ہوگا. لیکن اگر کوڈ A20 نہیں ہے، فالز کی طرف آ جائے گا اور فالز میں آ کر کوڈ از A21. اگر کوڈ جو ہے وہ A21 ہے، اگر ایسا ہے ٹرو، تو وہ اس طرف آئے گا اور کیا پرنٹ کر دے گا کہ پینلٹی جو ہے وہ 500 سے 1000 ہے اور فائن جو ہے وہ 6 ماہ کا فائن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگر یہ بھی کوڈ نہیں ہے A21 تو فالس کی طرف آئے گا اور ادھر آگے دوبارہ سے شرط دیکھے گا کہ کیا جو صارف نے انپٹ میں کوڈ دیا وہ A22 ہے. اگر ایسا ہے ٹرو تو پھر ادھر آ جائے گا اور پرنٹ کر دے گا پینلٹی ₹500 to 1000 اور پھر فائن 6 months، یعنی قید جو ہے وہ 6 ماہ کی ہوگی. اسی طرح سے اگر یہ A22 بھی نہیں ہے تو پھر فالز کی طرف آئے گا اور دیکھے گا کہ کیا جو کوڈ ہے وہ A23 ہے. اگر A23 ہے تو ٹرو، اس طرف آئے گا اور اسے بتا دے گا کہ بھئی جرمانہ 1000 سے 2000 ہے اور قید 6 ماہ کی ہے. پھر اس کے بعد فالز اگر ایسا بھی نہیں ہے تو ادھر آئے گا اور فیصلہ سازی کرے گا، شرط دیکھے گا کہ کیا کوڈ A24 ہے. اگر کوڈ A24 ہے تو پرنٹ کر دے گا کہ بھئی جرمانہ جو ہے وہ 1000 سے 3000 ہے اور قید 1 ماہ کی ہے. اور اگر A24 بھی نہیں ہے پھر نیچے آئے گا اور یہاں پہ دیکھے گا کیا کوڈ A25 ہے. اگر A25 ہے، ٹرو ہے، تو ادھر آ کر پرنٹ کر دے گا کہ پینلٹی یعنی جو جرمانہ ہے وہ 1000 سے 5000 کے درمیان ہوگا اور 1 ماہ قید کی سزا ہوگی. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوڈ A22 بھی نہیں ہے، A21 بھی نہیں اس نے انپٹ میں دیا، ٹھیک ہے، A20 بھی نہیں ہے، A21 بھی نہیں ہے، A22 بھی نہیں، A23 بھی نہیں ہے، A24 بھی نہیں ہے، A25 بھی نہیں ہے، تو فالس اس طرف آتا جائے گا اور آخر میں آ کر فلو چارٹ کو اختتام کر دے گا، یعنی اس کو اینڈ کر دے گا. یعنی اس نے سارے کوڈ دیکھ لیے اور اگر کوئی بھی کوڈ ٹرو نہیں ہے، جو صارف ہے اس نے انپٹ میں کوئی اور ہی کوڈ انٹر کر دیا ہے، انپٹ کر دیا ہے، تو پھر یہاں پر اینڈ کر دے گا اس کو. لیکن اگر ان میں سے کوئی درست ہو جاتا ہے، ٹرو ہو جاتا ہے، صارف نے ان میں سے کوئی کوڈ دیا ہوگا تو وہ اس طرف آئے گا. مثال کے طور پر اگر A20 اس نے کوڈ دیا ہوا ہے تو یہ شرط ٹرو ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، تو وہ اس طرف آئے گا اور اس طرف آ کر پرنٹ کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ کے لیے ہم یہ والی علامت استعمال کرتے ہیں اور اس میں پرنٹ کرنا ہے کہ 1000 روپیہ جرمانہ ہے اور 6 ماہ قید کی سزا ہے. اور یہاں سے اس نے پھر نیچے آنا ہے اور نیچے آ کے سیدھا اس نے یہاں تک آنا ہے اور یہاں سے پھر ادھر اور ادھر سے اس نے اینڈ کر دینا ہے. یعنی پھر کسی اور شرط کو دیکھنے کی، چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ یہاں سے جب ادھر آیا اور یہاں سے اس نے اینڈ کر دیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کوڈ A21 ہے، ٹرو ہونے پر اس طرف آئے گا اور اس طرف آ کے اس کو دیکھے گا اور یہاں سے یہاں آ جائے گا اور یہاں سے پھر اسی طرح سے نیچے اور یہاں سے پھر اینڈ ہو جائے گا فلو چارٹ. یعنی جون سی شرط ٹرو ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، وہ اس کے متعلقہ جو پیغام ہے وہ آؤٹ پٹ میں دکھا کر یہاں سے سیدھا نیچے آ جائے گا اور یہاں پر آ کے فلو چارٹ کو اینڈ کر دے گا، یعنی اس کا اختتام کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فلو چارٹ بنایا ہے اس فلو چارٹ کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا جو جرم ہے جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر لگایا جاتا ہے اس پہ کتنا جرمانہ اور کتنی قید ہے. تو اس فلو چارٹ میں آپ نے غور کیا کہ ہمارے پاس جو فلو چارٹ کو بنانے کے لیے اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. یعنی ہمارے پاس یہاں پر انپٹ بھی ہے، یہ سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے انپٹ لی، اس کے بعد ہم نے فیصلہ سازی بھی کی ہے یہاں پر، اس کے بعد ہم نے یہاں پر آؤٹ پٹ بھی دکھائی. اب ہم نے اس فلو چارٹ میں کوئی بھی کیلکولیشن نہیں کرنی تھی، کسی بھی چیز کو ہم نے جمع تفریق نہیں کرنا تھا. اس وجہ سے اس فلو چارٹ میں وہ پروسیسنگ کا عمل ہے ہی نہیں. ہم نے انپٹ لینی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ دے دینی ہوتی ہے.
کئی جگہوں پر ہمیں پروسیسنگ کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیچھے کچھ فلو چارٹ کیے تھے جن میں ہم نے فیصلہ سازی بھی کی تھی اور پروسیسنگ بھی کی تھی. جیسے ہم نے ریمائنڈر یعنی حاصل باقی جب معلوم کیا تھا. لیکن اس فلو چارٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور جیسے کہ اس نے کہا ہے اگر آپ نے اس کو مزید جامع بنانا ہے تو اس میں مزید آگے شرطیں لگائی جائیں اور اسی طرح سے یہاں پر پرنٹ کے لیے یہ علامت بنائی جائیں اور آپ اس کو مزید وضاحت کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوگا, شرائط کن چیزوں کے اوپر لگے گی, مزید جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں, ان کی جو جرائم ہیں, وہ جرم یہاں پر لکھتے جائیں. اور یاد رکھیں یہ جو اس نے ٹیبل بنایا ہے, اس ٹیبل کے اندر اس نے جرم بھی لکھا ہوا ہے کہ کس جرم پہ کون سا کوڈ ہے اور کتنی سزا ہے. تو آپ نے وہ نہیں لکھنا ہے اس کے اندر, وہ صرف آپ نے اس نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کوڈ ہے A20, اس سے متعلقہ جو جرم ہے یہ کس جرم پہ A20 کوڈ ہے اور اتنی سزا کس جرم پہ ہے. ڈرائیونگ کے لیے نااہل قرار دیے جانے کے باوجود اگر کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو پھر یہ والا کوڈ ہوگا. وہ آپ نے اپنے فلو چارٹ کے اندر نہیں لکھنا, وہ یہ صرف آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے, آپ نے صرف اس کو اتنا بتانا ہے کہ کتنا فائن ہے یعنی کتنا جرمانہ ہے اور کتنی قید ہے. آپ نے اس کو یہ نہیں بتانا کون سا جرم ہے, کیونکہ وہ اس کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اس نے کون سا جرم کیا ہے. اس کے پاس صرف کوڈ ہے, اس نے کوڈ کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جو جرم کیا ہے جرم سے متعلقہ کتنا جرمانہ ہے جو کہ روپوں میں ہے اور کتنی قید کی سزا ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور اس میں جو اس نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو مزید جامع بنانے کے لیے زیادہ اس کوڈ کو بڑھائیں, تو وہ بڑھانا کیسے, آپ نے مزید اس کے اندر کوڈ شامل کرتے جانا ہے. تو اس کے لیے آپ ٹریفک قوانین کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کسی سے پوچھ سکتے ہیں, تو اس کے مطابق آپ یہاں پر اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں. اور یہاں پر جو میں نے پرنٹ لکھا ہوا ہے نا, آپ اس پرنٹ کی جگہ پر آؤٹ پٹ بھی لکھ سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پرنٹ سے مراد ہے کہ اسکرین کے اوپر ہی پرنٹ ہو جائے گا. آپ اس کی جگہ پر آؤٹ پٹ بھی لکھ سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ٹرو کے لیے فلو لائن نکالنی ہوتی ہے اور دوسری آپ نے فالس کے لیے نکالنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے آپ نے جب اس کو ختم کیا, اختتام کیا, تو اس کے لیے آپ نے وہی ٹرمینل کی علامت لگا کر اس کو اینڈ کر دیا. تو جب بھی وہ اس طرف آئے گا تو اس کو پڑھنے کے بعد اس نے یہاں سے آ کر ختم ہی کرنا ہے, اس کو اینڈ پہ ہی جانا ہے. جیسے میں اس کو مزید چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھے گا یہ فلو چارٹ. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں کہ یہ فلو چارٹ آپ نے سمجھ لیا, آپ اس کو بنائیں گے اور جو اس نے سرگرمی آپ کو دی ہوئی ہے کرنے کے لیے اور جو اس نے کچھ لنکس دیے ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے اور ان چیزوں کو بھی سمجھیں گے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فلو چارٹ کو کس طرح سے بنایا, ہم نے اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے شرائط لگائیں اور فلو چارٹ کو تیار کیا. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.